اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جنگل سے اٹھا کے محل میں لے جاتا ہے، محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جنگل سے اٹھا کے محل لے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو محل سے اٹھا کے جنت لے گئے۔ اللہ کیا کرتا ہے، کب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، انسانی عقل جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی، لیکن اللہ پر کامل یقین جو ہے وہ مسٹ ہے۔ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ دیکھیں اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا رحمہ اللہ کہ زندگی میں جتنی مرضی حماقتیں کر لینا، لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچو۔ امپاسبل ہے، اللہ تعالیٰ نیگیٹو عمل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کا برا نہیں سوچ سکتا، اللہ رب العالمین آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، ان کو پاک کیسے کرنا ہے، ان کا سٹیٹس کیسے بڑھانا ہے، ان کو میں نے مہلت کیسے دینی ہے، ان کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے، ان کو میں نے سیدھا کیسے کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کا اللہ نے بہت بڑا رتبہ لکھا ہوا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا یہ شخص جنت میں صحابہ کا نیبر ہوگا، یہ شخص جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اللہ نے فیصلہ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے وہ سٹیٹس نہیں اچیو کر پا رہا، نالائق ہے ہماری طرح، ہم سب کی طرح، ٹھیک ہے، نہیں کر پا رہا، اللہ تعالیٰ اس پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھیجتا ہے۔ جن ٹیسٹ اور ٹرائلز سے گزر کے، تھوڑی تکلیف جھیل کے، صبر کر کے، وہ بندہ وہ سٹیٹس کو پا لیتا ہے جو ایکچوئل میں اللہ رب العالمین نے اس کا لکھا ہوا۔ تو دیکھیں ون ون سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹوری جو اللہ کی قدرت اور اللہ کی معیشت اور اللہ رب العالمین کی پاور کو بیان کرتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نیور انڈر ایسٹیمیٹ وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو ان یور لائف۔ ہاں ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی پھنستے ہیں، ہماری اپنی ڈیسیژن میکنگ ہے، لیکن سم ٹائمز یو آر ان دا ویل، لائک یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام جب ویل میں تھے، ہی ہیڈ نو چوائس۔ دیکھیں کبھی کبھی انسان ایسا پھنستا ہے لائف میں، ایسے کنویں میں گرتا ہے کہ اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہوتا۔ باہر نکلتے تو بھیڑیے تھے یا بھائی ویٹ کر رہے تھے، انہوں نے دوبارہ پھینک دینا تھا، اندر رہتے تو بھوک اور پیاس، ٹھیک ہے، تو نو سلوشن، کیا کریں، اسٹک ہے۔ تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے، اس وقت پھر دل سے اللہ کی یاد نکلتی ہے، اس وقت پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہے، اب جو ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے، اب اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ تو اف یو آر ان دا ویل، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کنویں میں ہیں تو یہ بہترین موقع ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ اور بڑے کم لوگ ہیں، یقین کریں بڑے کم لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ وہ ڈیفیکلٹیز میں گناہ کی طرف جاتے ہیں، یہ انسانی نیچر ہے۔ بڑے کم چوزن لوگ ہیں، اللہ کے چوزن لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اور گریس کیا ہے؟ فصبر جمیل۔ گریس کیا ہے؟ اللہ کے اور قریب ہو جانا، مشکل آئی اللہ کے اور قریب ہو جانا۔ سورہ انبیاء، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو ذکر کیا، اسماعیل السلام کو، ذوالکفل کو، ابراہیم السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، سب کا ذکر کر کے کیا کہا؟ کل من الصابرین، یہ سب کے سب صابرین تھے، تعریف کی، اور اللہ نے کہا سلام ہے ان پہ، اللہ سلام بھیج رہا ہے، یہ سب کے سب صابرین تھے۔ دیز ور پیپل آف گریس، جنہوں نے ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کیا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کریں۔ ہے مشکل، لیکن اللہ کی مدد سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کی مدد پکڑیں اور اللہ کے قریب ہوں۔